آپ نے نون لیگ چھوڑی، پی ٹی آئی کو جوائن کیا، پھر پی ٹی آئی چھوڑی اور میرے خیال میں نون لیگ کو بھی جوائن کیا، تو آپ کے نزدیک کس سیاستدان نے سٹینڈ لیا؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے بھی سٹینڈ نہیں لیا، تو کیا عمران خان نے سٹینڈ لیا جب وہ وزیر اعظم تھے؟ شروع سے مسلم لیگی ہوں، یہ تو فیکٹ ہے۔ میں نے عمران خان جب مجھے شامل کرنے کے لیے آئے، میں ان کو کہا بھائی میں مسلم لیگی ہوں، تو انہوں نے کہا میرا والد مسلم لیگی نہیں تھے، میں مسلم لیگی نہیں ہوں۔ خیر اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ساری عمر جس نے کھائی اور بچپن سے مادر ملت سامنے، تو ہم اس وقت چھٹی جماعت میں تھے تو جیل میں بیٹھے ہوئے تھے، جو اتفاق سے ایک ذہن بن گیا، ایک فیملی بیک گراؤنڈ تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب سب لڑتے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں، میں تو نواز شریف کی بھی تعریف کر رہا ہوں کہ انہوں نے سٹینڈ لیا لیکن پھر کھڑے نہ رہ سکے۔ میں نے عمران خان نے جب یہ 2014 کا ان کا دھرنا تھا، جب میں نے دیکھا کہ یہ ادھر جا رہے ہیں، یہ اصل میں صحیح نہیں ہوگا ان کے لیے، یہ بھی ایک دن جیل میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پہلے نواز شریف بیٹھا تھا، اس کے لیے لڑائیاں لڑتے تھے، اب یہ بھی جا رہے ہیں جیل کی طرف۔ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار ہے، میں کہتا ہوں نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ یقین دہانی کرائیے، الیکشن کرا کے آپ کو لے آئیں گے، تو میں نے کہا عمران خان نہیں، یہ آپ کو اقتدار کی کرسی آخر کار بٹھائیں گے جیل کے اندر۔ تو عمران خان میری بات نہیں مانے انہوں نے، اور میں اسی وقت واپس آ گیا۔ میں چونکہ ایک متوسط طبقے تک کا تھا، میں پارٹیاں نہیں بنا سکتا تھا، لیکن جو پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے محتاط ہو جاتی تھی میں اسی وقت چھوڑ دیتا تھا۔ تو عمران خان جو ہے اس کو پھر اقتدار بھی ملا، لیکن اب ایک جو کہنے کی بات ہے کہ جس طریقے کا سٹینڈ عمران خان نے لیا ہے وہ کسی اور نے نہیں لیا۔ دیکھیں اس کی تمام اور اس کے جو بہنیں ہیں وہ روز گرفتار ہو رہی ہیں، جا رہی ہیں، بھانجا اس کا جیل میں بیٹھا ہوا ہے، خود وہ جیل میں کب سے بیٹھا ہوا ہے۔ پارٹی کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، یقین مانیے میں تو اس ملک کی سیاست کو ٹپس پہ جانتا ہوں نا، ایک ایک گلی کو جانتا ہوں، ایک ایک آدمی کو جانتا ہوں، اس طرح جس طرح پہ۔ تو ہاشمی صاحب بطور ایک تجربہ کار سیاستدان، آپ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے کہ اسی طرح جیل میں بیٹھے رہیں، اصولوں کے اوپر ڈٹے رہیں، یا کوئی اور حکمت عملی بھی آپ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا جو کچھ میں نے ساری زندگی کیا ہے، میں تو وہی مشورہ دوں گا کہ وہ بیٹھے رہیں، اور ان کو کمپرومائز جس نے کیا وہ پھر دوسرے دن نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا ملک غلام بن جاتا ہے۔ کیا وہ عمران خان جیل میں ہی رہیں گے کبھی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ باہر تو لازمی ایک اس کے پاس مینڈیٹ ہے، باقی لیڈروں کے جو قائد اعظم کے بعد کسی کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا۔ یہ ان کے جس طرح انتخابات ہوئے ہیں میں نے دیکھا ہے، جس کا یار کوئی پارٹی سمبل نہ ہو، جس کا کوئی پولنگ ایجنٹ نہ ہو، جس کا کوئی کیمپ نہ لگتا ہو، وہ سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بن گئی کہ عمران خان نے کہا ہے فلاں کو، کسی کا تکیہ ہے، کسی کا کیا کیا چیزیں تھیں۔ لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں، قوم اس کے پاس کے لیے کھڑی ہو گئی، اب اس کے پاس ہے مینڈیٹ، وہ اگر مزید زیادہ عرصہ اس کو اندر رکھیں گے تو پھر یہ نہیں رہیں گے۔ ان کو عمران خان کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، 2 مہینے 4 مہینے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، سال بھی بیٹھے رہے، اور چونکہ اس نے سٹینڈ لیا ہے، قوم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کھڑا ہوں، تو اسے ابھی رہائی کے لیے کوششیں
کرنی بھی نہیں چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی کہہ رہی ہے وہ اس کو زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. باہر آ کے کیا کرے گا؟ اگر کمپرومائز کر کے آیا تو وہ عمران خان نہیں ہوگا. اس کو کمپرومائز نہیں کرنا تو چاہیے. ہاشمی صاحب آپ عمران خان کو بھٹو بنانا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھٹو کوئی بنا نہیں سکتا. بھٹو نے بھی کمپرومائز تو کیا ہوا تھا. تو وہ تو ضیاء الحق سے بھی اس نے کوشش کی. بھٹو صاحب 10 سال ایوب خان کے ساتھ بھی بیٹھے رہے. میں کہتا ہوں جو مینڈیٹ اس کو ملا ہے 77 کے الیکشن بھٹو صاحب نے جو ہے اس کو وہ مینڈیٹ نہیں تھا. چاروں صوبوں کے اندر اس کے وزیر اعلیٰ جو ہیں اناپوز ہو گئے. وہ خود اناپوز ہو گئے. ان کے مقابلے میں جس نے درخواست دی جان محمد عباسی میں وہ جیل میں بیٹھا تھا. یہی اور تھی کہ مینڈیٹ ہے اس کے پیچھے بھٹو کی تھا. عمران خان کو بھٹو نہیں بنا سکتے. یہ اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ بیٹھا ہے. اب اپنی طاقت کو کیسے وہ استعمال کرتا ہے, کیا اس کے لیے طریقہ کار اختیار کرتا ہے, اس کی بجائے اگر اس کی پارٹی اور تمام لوگ جو ہیں اس سے ہنسیاں کرائیں گے تو پھر میں نہیں کہہ سکتا. ورنہ فیوچر عمران خان کا ہے, تحریک انصاف ہے. ہاشمی صاحب یہ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا اور پھر اس کے بعد 26 نومبر کو جو اسلام آباد میں ہوا, اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر عمران خان کا ہے؟ جو 9 مئی کو کیا ہوا ہے, تقریباً 2 سال ہونے کو آئے ہیں, کسی کو سزا تو ہوئی نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں اب کیمرے لے کے عدالت سے ہمیں سزائیں دلائیں. اب 2 سال اس واقعے کے بعد 9 مئی کی حیثیت کیا رہے گی؟ مجھے آپ بتائیں کہ کوئی اتنا بڑا وقوع تھا جس نے اپنے پورے ملک کے ہمارے جو ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو سمیت جس پہ جا کے لوگ بڑھ کے اندر چلے گئے تو ان کو تو پھانسی دے دینی چاہیے تھی. 2 سال کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ صرف وہ ان کے خلاف کیا ہے. ہمارے جو ہے اپنے ساکر پاکستان اس کو پروو بھی نہیں کر سکی. اب آ کے اب سزا دیں گے 2 سال بعد تو لوگ مانیں گے. دیکھیں یہ پھر آپ آ جاتے ہیں 24 نومبر کی طرف جو کیا اس کی سزا ان کو بھی ہونی چاہیے. میں بالکل میرا ذہن صاف ہے. 26 نومبر پہ بھی 9 مئی پہ بھی اب اس میں شاموز 4 شہروں کے اندر اس کے FIR ہوئی ہوئی ہے. اس کی بیوی ہاسپٹلائز تھی, وہ ہاسپٹل بیٹھا تھا.